وعلينا معهم يا أرحم الراحمين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلولا كل فرقة طائفة منهم ليتفقهوا ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم عليه وعلى نہایت احترام و عقیدت اور کمال محبت کے ساتھ سید کائنات فخر رسول رحمت للعالمین شفیع المذنبین سیدنا احمد المصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بار بار درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کریں. اللهم صل على سيدنا محمد. پھر ایک بار محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہم سب کے دل میں ایمان اور اعمال صالحہ کی حفاظت کے لیے امام سنت تاجدار ملت اعلیٰ حضرت فاطمہ مجددی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجدد کی حیثیت سے دنیا میں کھڑا کیا اور انہوں نے اپنے اس منصب کو غایت کمال کے ساتھ انجام دیا اور اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اسی کے نتیجے میں ہم سب لوگ محفوظ ہیں. اور اگر یہ بات نہ ہوتی تو آج بدمذہبوں کی نشانے کی عزت پر امام احمد رضا کی شخصیت ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ ہر مذہب سمجھتا ہے کہ امام احمد رضا کی وہ پوزیشن ہے کہ جس کی وجہ سے بہت سے لوگ بدمذہبوں سے کٹ گئے. اب اگر ان کے دلوں سے امام احمد رضا کی محبت کا نشان نکال دیا جائے تو پھر ان لوگوں کو شیطان کی گولی میں ڈالنا آسان ہے. اسی وجہ سے امام احمد رضا کے خلاف نئی نئی باتیں لوگ پیدا کرتے ہیں اور نئے نئے اعتراضات کے دروازے اعتراض اسی بنا پر ہوتا ہے. آخر کیا کرتے ہیں کہ وہ لوگ اور بڑے بڑے بزرگوں کے اوپر اس طرح سے اپنا نقشہ نہیں استعمال کرتے جس طرح سے امام احمد رضا قدرت العظیم کی شخصیت ہے. اس کی صرف ایک وجہ ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ امام احمد رضا کا دامن کرم سائے رحمت ہے یا ان کا دامن کرم ایمان کی حفاظت کی ضمانت ہے. اس لیے لوگوں کو بدتر لوگوں کی طرف سے جس طرح سے جب بدتر ہو جائیں گے تو انہیں شکایت کرنا بس اتنا ہی مسئلہ ہے. امام احمد رضا جس دور میں تشریف لائے اس دنیا کے اندر ایک قسم کا گھٹنا نہیں درجن
ہر دوسرے نے سب اظہار کر کے اہل سنت والجماعت پر بنا رہا ہے. جتنوں کو دیکھیے سب ایک محبوبے کے ساتھ جو سنیوں کا وہی نہیں ہوا کہ سنیوں کو کس طرح سے گمراہ کیا ہے. غیر سنیوں کا وہی نہیں ہوا کہ سنیوں کو کس طریقے سے بدلنا ہے. راجنیوں کا یہی ایک اختلاف کہ سنیوں کو کس طرح سے کس طریقے سے بزرگوں سے کاٹ کر اور شیعیت کے اندر لایا جائے. قادیانیوں کا یہی ایک انداز یہی پروگرام کہ سنیوں کو کس طرح سے نکاح کرنا ہے. اسی طرح ہائی بات اور کتنے دیش کے مگر حد یہ ہے کہ آلیا کرنا اور پھر شدی کے بارے میں ایک خلاف یہ کر اور اس زمانے میں کرسچنوں نے اسلام کی بنیادی تعلیم کے خلاف کتنے قسم کے کتنے موبائل قرآن حکیم پر فیصلہ تھا, احادیث کے کریمہ پر فیصلہ تھا, عقائد اسلام پر فیصلہ تھا. مگر سب کا جواب الگ الگ علماء ضرور دیتے تھے. مگر ایک امام احمد اللہ ہوتے کہ جنہوں نے سب کا ایسا سردار شکن جواب دیا کہ جس کے بعد اب ان کے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ ان کے منہ میں پتھر اور اب اس کا جواب ان کے پاس سوائے گالیوں کے کچھ نہیں. گالیاں پڑھتے اعلیٰ حضرت کے اوپر طرح اونچا اچھالتے. مگر امام احمد رضا نے بس ایک علاج بنا دیا. فرماتے ہیں کہ چلو کم سے کم مجھے گالی دے کر اتنی دیر تک تو اپنے پاس گستاخی کے لیے رکے ہوئے اور ان کی دل آباری کرنے کے بعد میں یہی کیا کرتے ہیں. میں میری عزت میرا آواز نیچے لیے جا گول کو میرا سب کو مدینے پہنچے تو نہیں چلتے رہتا سارا سلطان ایمان کی بہتری کے تمام راستے بند کیے اور انہوں نے بدبدوں کی طرف سے خوب اچھی طرح دنیا کو ہوشیار کی. جن لوگوں نے ان کی تعلیمات کو اپنایا الحمدللہ آج کے زمانے میں ان کی تعلیم کو اپنانے والے تعداد میں کم ہو یا زیادہ مگر وہ بد مذہب کی گرفت سے بھی محفوظ ہیں, بد مذہبوں کے حملے سے بھی محفوظ ہیں اور گمراہ کرنے والی تمام چالوں کا جواب دینا بھی چاہتے ہیں, جانتے ہیں اور جواب نہ دیتے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں کم سے کم اتنی تو حرارت رکھی ہے کہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم کو جواب دینا نہیں آتا مگر بات ہماری عقیدہ ہماری وہ اتنا بڑا رکھتے یہ کرم ہے. اب اس زمانے میں بڑے بڑے خطرات میں سب سے عظیم خطرے جو آپ کے سامنے منڈلا رہے ہیں وہ وحدانیت ہے, چاہے وہ کسی نام پر ہے, غیر مقلدیت کے نام پر, دیوبندیت کے نام پر, موضوعیت کے نام پر, کسی نام پر چلے مگر اساس اور بنیاد کو بنانے میں ایک ہی اس عقیدے پر کہ مسلمانوں کو شرک کیا کہ مسلمانوں پر شرک کے فتوے ڈالے فتوے بنے جائے. کیا مودودی صاحب نے یہ نہیں کیا جس طرح سے کہ اور دوسرے لوگوں نے لکھا کہ اجمیر جانا جناب کرنے سے بچ سکتا. انہوں نے اپنی اور کتابوں میں انبیاء کرام کی شان میں, صحابہ کی شان میں, اولیاء کرام کی شان میں بے محابہ بولنے کے بارے میں کوئی بھی قدر تھوڑی ہے. کس کے بارے میں کیا کیا لکھتے ہیں یہ ان کی تعلیمات. اسی طریقے سے اسماعیل دہلوی نے جو کچھ تعلیمات کرائی اور اس بری
تعلیم کے نتیجے میں کتنے لوگ گمراہی کا شکار ہیں. مجھے یہ اس موضوع پر اور زیادہ گفتگو نہیں کرنا. اس زمانے میں ایک کتاب بہت زیادہ تیزی کے ساتھ چل رہا ہے. حالانکہ اس کو پیدا کرنے والا اسماعیل دہلوی ہے، جس کو اس نے اپنے رسالہ جلاء العینین کے اندر وہ وضاحت کے ساتھ لکھا اور اسی کی تربیت سے نظیر احمد نے لکھا اور اسی کے کا چرچا لے کر کے صدیق حسن صاحب بخاری وغیرہ وغیرہ یہ سب کتابیں تصنیف کیا اور تصنیف کر کے لوگوں میں غیر مقبولیت کا ظاہر کرتے اور یہ کہتے زیادہ تر تو ان کا نشانہ امام ابو حنیفہ کے اوپر اٹھتا باقی اور چاروں اماموں میں سے کسی امام کو یہ لوگ نظر انداز نہیں ہوتے تھے، مگر زیادہ توجہ اس بات کو کرتی کہ امام ابو حنیفہ کے اوپر جتنا بھی زیادہ بات کیا جا سکے، جتنے حملے کیے جا سکے ہم نے کیے جائیں. عقیدے کے اعتبار سے تو یہ چاروں علماء ان غیر مذہبوں اور بہاروں سے بالکل ہوتے ہیں. ہم سب کا عقیدہ وہی ہے جو حنفی ہے، جو شافعی بھی وہی مالکی وہی حنبلی. کیا علامہ احمد بن حنبل نے خلق قرآن کے بارے میں اتنے جھوٹے نہیں کھائے کہ آپ کی سانس ٹوٹ پڑی؟ کیا ایسا نہیں ہوا؟ ان کے ساتھ جس بے نظیر کا مقابلہ وغیرہ نے کیا، اس بے نظیر کا کون انکار کر سکتا ہے؟ اور وہ قرآن مجید کے معاملے میں سیدنا امام احمد بن حنبل کا عقیدہ تھا. الحمدللہ وہی عقیدہ امام ابو حنیفہ نے دیا کہ القرآن کلام اللہ غیر مخلوق، وہی امام شافعی کا عقیدہ، وہی امام مالک کا عقیدہ. تو ہم سب کا وہی عقیدہ. اسی طریقے پر یہ لوگ ایثار ثواب کے منکر ہیں. وہابیہ ایثار ثواب کے منکر بالکل جس طرح سے معتزلہ ایثار ثواب کے منکر تھے. معتزلہ تو دنیا سے ناپید ہو گئے، مگر اپنی نسل کے بدبودار لوگوں کو چھوڑ ان میں سے ان لوگوں نے ایثار ثواب کا انکار کیا. قرآن مجید سے اور احادیث کے تجربہ سے کیا ایثار ثواب کا ثبوت نہیں ملتا؟ قرآن مجید میں کیا نماز جنازہ پڑھنے کا ذکر نہیں ہے؟ نماز جنازہ ہے کیا مجھے بتایا جائے؟ مغفرت کی دعا کرنا، کسی کے درجات بلند ہونے کے لیے دعا کرنا وغیرہ وغیرہ، یہ سب ایک ایثار ثواب ہی کا راستہ ہے. اگر حقیقت یہی ہے کہ آدمی کا اپنا عمل ہی فائدہ دے گا، دوسرے عمل سے کوئی فائدہ نہ پہنچے گا، تو ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، تو ربنا اغفر لنا کہنا بھی ہوا. اور اس کے بعد ربنا اغفر لنا ولاخواننا، یہ اخواننا کیا مطلب؟ خود اس آدمی کا عمل کام دے گا. آپ دعا کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ وہ دعا کرتا تو اس کے لیے فائدہ مند ہوتی. آپ کون سے دعا کرنے والے؟ آپ کی دعا کو کیوں فائدہ پہنچے؟ اللہ تعالیٰ نے کیوں یہ تعلیم انبیاء کرام کی زبان سے ظاہر کی؟ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اس طرح کی دعا سے کیا ثبوت نہیں ملتا ہے اس بات کا کہ آدمی صرف اپنا ہی فائدہ نہ سوچے بلکہ دوسروں کا بھی فائدہ سوچے. سوال اپنے لیے بھی جمع کرے، اپنے بھائیوں اور اپنے گزرے ہوئے مسلمان ماں باپ اور اپنے بزرگوں کے بارے میں، اپنے اخلاق کے بارے میں بھی یہ بات سوچے. اس طرح دعاؤں کا دروازہ ہی یہ لوگ بند کر دینا چاہتے ہیں کہ کوئی کسی کی دعا ہی نہ کرے. اس لیے اب چاہیے کہ بہادروں کو یہ چاہیے کہ سب سے پہلے غسل مجید اور قسم وغیرہ کرنے
کرنے کے بعد میدان میں لا کر اس کی لاش رکھ دیں اور کہیں کہ میاں ہماری نماز جنازہ پڑھنے سے کوئی تمہارا کوئی فائدہ ہو کہ نہیں، تو خود اپنی نماز جنازہ پڑھ لو تو تمہیں فائدہ پہنچے گا. ہمارے پہنچانے سے ہمارے دعا کرنے سے تم کو کیسے مغفرت ملے گی؟ تمہارا حل تمہیں فائدہ پہنچائے گا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مسئلہ پوچھا. ابو داؤد شریف اٹھائیے، اس میں یہ میڈیا ملے گا. وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرا باپ آج مرنے لگا تو وہ چونکہ کافر تھا اور قیامت کا ممکن تھا، حساب کتاب کا ممکن تھا. جب مرنے لگا تو اس نے مجھ کو اور میرے بھائی عثمان کو بلا کر یہ کہا کہ تم دونوں میرے نام پر 50 غلاموں کو آزاد کر دیں. اگر وہاں حساب کتاب کا معاملہ آئے گا تو وہ آزاد کردہ غلام مجھے بچا. تو یا رسول اللہ میرے بھائی نے تو اپنے حصے کا غلام آزاد کر دیا، میں اب مسلمان ہو گیا ہوں. اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنے حصے کے غلاموں کو آزاد کروں اور اجازت نہ دیں تو میں آزاد نہ کروں. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سماعت فرماتے ہیں لو کان مؤمنا لنفعه، اگر تیرا باپ مسلمان ہوتا تو پھر غلام اس کے نام پر آزاد کرنے سے اس کو فائدہ پہنچتا. غلام آزاد کریں گے یہ اپنے مال سے، اپنے پیسے سے، اپنی دولت سے اپنے غلام آزاد کریں گے اور فائدہ اس کو پہنچے. فرماتے ہیں اگر میرا باپ مومن ہوتا تو ضرور اس کو فائدہ پہنچتا. اس سے ثابت ہو گیا کہ ایصال ثواب مومن کے لیے جائز ہے، کافر کے لیے ناجائز ہے. مومن کے لیے جائز ہے، کافر کے لیے ناجائز. اور یہ بھی ثابت ہوا کہ مومن کو ایصال ثواب کا فائدہ پہنچتا ہے اور ضرور پہنچتا ہے، کیونکہ رسول پاک فرما رہے ہیں دامے ابتدا کے ذریعے یہ دعوے جاتی ہے کہ ضرور اس کو فائدہ پہنچتا. اب جو لوگ منع کر رہے ہیں کہ ثواب مت پہنچایا کرو، بالکل ٹھیک کہتے ہیں، کیونکہ ان کے ملکوں کو جنت ثواب نہیں پہنچ سکتا. ثواب کا مقصد تو اہل ثواب کے مستحق ہوتے ہیں جو ان کو پہنچاؤ. تو وہ لوگ اپنے ملکوں کے بارے میں تو بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، تو وہ ٹھیک ہے. اب آگے اس طرح کی اور حدیثیں ہیں، بہت سی چیزیں ہیں. مجھے اس موضوع پر کوئی زیادہ بحث کرنی نہیں ہے. اب میں آپ کو اس بات کی طرف لے جانا چاہتا ہوں کہ وہابیہ عقیدہ جو ایجاد ہے، یہ کہتے ہیں کہ اماموں کی تکلیف ناجائز، اماموں کا تکلیف بننا ناجائز و حرام اور شرک. اسماعیل گنجی نے تو اپنی اس کتاب جلال العینین کے اندر صاف لکھا کہ یہ شرک کہ اماموں کو اپنا مقتدا اور ان کے بتائے ہوئے احکام پر عمل کرنا، ان کو مقتدا ماننا، یہ شرک ہے. ہم پہ تو صرف اللہ کی اطاعت لازم ہے. آپ نے ان کی اطاعت کو لازم کی، اللہ کا شریک ٹھہرا دیا، آپ مشرک ہو گئے، آپ مشرک ہو گئے. ٹھیک، چلیے آپ اتنا تو کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی اطاعت میں ان کو شریک ٹھہرا. ہم امام ابو حنیفہ کی تقلید اس لیے نہیں کرتے ہیں کہ انہیں اللہ کے ان کے احکام کو اللہ کے ان کے مساوی درجہ دیتے ہیں، بلکہ اس لیے ان کی تقلید کرتے ہیں کہ ابو حنیفہ کو حق اللہ کا اور اس کے رسول کا ترجمان، ان کا نائب اور ان کی طرف سے اس ڈیوٹی پر مقرر یہ نہیں کرتے ہیں
کہ وہ ایک امام ہی ہے بس، بلکہ اس لیے کہ قرآن کی صحیح ترجمہ وہ کرتے ہیں، احادیث کے صحیح بتانے وہ بتاتے ہیں۔ تو اب ہمارا مقصود امام ابو حنیفہ کی تقلید سے، ابو حنیفہ کی تقلید ہر کسی ہے، بلکہ ان کی تقلید سے ہمارا حد تک اللہ کے احکام کی پابندی ہے۔ ہم یہ جان کر کے تقلید کرتے ہیں کہ ابو حنیفہ وہی بتائیں جو اللہ کو کہنا چاہتا بس وہ گویا کہ ہمارے ہم تک پہنچانے کے ایک مبلغ، جیسے لاؤڈ اسپیکر میں آواز پہنچانے کا ایک ذریعہ ہے۔ اب لاؤڈ اسپیکر سے آپ نے جو بات سنی وہ بات سنی، آپ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ لاؤڈ اسپیکر کی آپ بات سن رہے ہیں، بلکہ حقیقت میں وہ بات میری سننا آپ کا۔ تو اس بنا پر یہ جانتے ہیں کہ ابو حنیفہ اللہ کے اور اس کے رسول کے فرمان کے شاہد ہیں، اور وہ جو بیان کرتے وہیں سے لے کر بیان کرتے۔ اگر یہ چیز غلط ہے تو پھر آپ مجھے بتاؤ کہ یہ عام طور سے جو غیر مقلد لوگ ملتے ہیں، کیا ان کو اتنا موقع ملتا ہے کہ بخاری پڑھیں، مسلم پڑھیں، نسائی پڑھیں، ابو داؤد پڑھیں، ترمذی پڑھیں، ابن ماجہ پڑھیں، مسند احمد پڑھیں، سنن بیہقی پڑھیں، مسند اور مستدرک حاکم کی پڑھیں، طبرانی کی صغیر کبیر اور یہ سب پڑھیں؟ کیا ان کے پاس اتنی مہلت ملتی ہے کہ وہ صحیح ابن حبان کا مطالعہ کریں، صحیح ابن خزیمہ دیکھیں، مسند حمیدی دیکھیں؟ کیا ان کے پاس اتنا وقت ہوتا ہے؟ ہر ایک حدیث تو ان کو یاد نہیں ہوتی۔ مئو میں ہماری طرف ایک ضلع ہے مئو، تو مئو کے شہر میں وہاں سے غیر مقلد ہیں، وہاں سے ایک غیر مقلد مجھ سے ملنے آیا، ایک ہاتھ بڑھایا بتاتے ہیں، تو میں نے کہا کہ میں ایک ہاتھ کے مقابلے والا نہیں ہوں، کا حدیث میں ایسا کا جواب لکھا تھا، تو ہمیں یاد نہیں ہے، پھر کہیں کا دعویٰ تم نے کہا کہ حدیث میں حیدریت تو دکھا اور میں تو ہاتھ کے مطالعہ کرتا تو اس کی حدیث میں دکھا اور ہماری حدیث میں دکھا، اس کی تو حدیث میں دکھا، مگر تم وہ حدیث دکھا، وہ حدیث دکھا، کہیں کون سی حدیث ہے ہماری شریف میں؟ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو تشہد سکھائی، وہ صافحنی مجھ سے مصافحہ کیا، وکفی بین کفیہ میرا ہاتھ رسول پاک کے دونوں ہاتھ کے بیچ میں تھا۔ حضور نے ایک ہاتھ سے مصافحہ کیا کہ جو نہیں صاحب آپ نے صحیح طور پر نہیں سمجھے، وہ کہہ رہے ہیں کفی میں نے کہا میرا حضور کے دونوں ہاتھ کے بیچ میں تھا، تو انہوں نے جو ایک ہاتھ سے مصافحہ کیا، ایک ہاتھ سے مصافحہ کیا، میں نے کہا کہ تم ابن مسعود کی پیروی کرو گے یا رسول پاک کی پیروی کرو گے؟ بتا تم ایک صحابی کی پیروی کے قائل ہو یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر رہے ہیں؟ مجھ کو بالکل سوکھ گیا ہوگا، اس کا جواب نہ دے سکے۔ ہاں میں نے کہا اب سنو، صحابی کی بھی پیروی نہ ہوں، یہ تو کمال ادب ہے جو کہہ رہے ہیں کہ میرا ہاتھ رسول پاک کے دو ہاتھ کے بیچ میں تھا، یہ نہیں کہہ رہے کہ میرے دونوں ہاتھ کے بیچ میں رسول پاک کا ہاتھ تھا، کہ اس میں ادب کی اصلاح، ادب کے خلاف رسول پاک کے ہاتھ کو پکڑے ہوئے، ہاتھ کو ایک دونوں طرف سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں ہاتھ کے درمیان ان کا بایاں ہاتھ تھا اور ان کے دائیں اور بائیں کے درمیان رسول پاک کا بایاں ہاتھ، بالکل یہ
صورت کی، مگر وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میرا ہاتھ حضور کے دونوں ہاتھوں کے درمیان ہے۔ اب ہر مگر یہ ادب ہے کہ وہ یہ نہیں کہنا چاہتے ہیں کہ میرے ہاتھ رسول پاک کے ہاتھ کا میرا یہ ادب کے خلاف اس لیے انہوں نے کہا، مگر سدا کرنا کچھ بولنا نہ تھا۔ میں نے کہا اب تو میری دلیل ہو گئی، تمہارے پاس وہ حدیث سے بجاؤ، اور میں کہتا ہوں قیامت تک تم نہیں جا سکتے۔ اگر کسی حدیث میں یہ مل جائے کہ ہاتھ سے مسافہ کرو، تو ہاتھ سے مسافہ کرنے کا یہ مطلب ہے کہ پاؤں سے مت کرو، ہاتھ سے مسافہ کرو، اس کا مطلب اور ایک ہاتھ سے یہ کہا نکالا واحد کا دیکھا ہے تو ایک میں نے کہا سبحان اللہ، یہ بھی کس قدر آدمی کی کمر علی ہے جو آتا جو ہوتے ہیں جوڑا جوڑا ہوتے ہیں ان کو واحد کے لفظ سے عام طور سے استعمال کیا جاتا ہے۔ میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا، کیا مطلب ایک لفظ سے میں نے اپنی آنکھ سے آپ کو دیکھا یہ کام کر رہے ہیں، تو کیا اس کا مطلب ہے ایک ہی آنکھ سے میں نے اپنی دونوں آنکھ یہ تو عام طور پر استعمال کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ میرے مودا میرا جوتا حالانکہ دو ٹوٹے ہوئے مگر اس طرح سے بولا جاتا ہے دو ٹوٹے ہوتے مگر اس طرح بولا جاتا ہے دو ٹوٹے جوڑا جوڑا ہوتی ہے، ان کو واقعی کے لفظ بھی استعمال کرنا اس وقت عربی مقابلے میں بالکل جائز دیکھا جائے ان کی اور چھوٹی طرح کر میں نے کہا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے مسلمان محفوظ۔ کیا مطلب ایک ہاتھ سے محفوظ رکھے دوسرے سے کھانے کی بیٹھے دوسرے سے مارتا ہے، یہ مطلب ہے جب کا مانا یہی ہے کہ اپنی قوت اور اپنے دونوں ہاتھ سے نقصان نہ ہو تو چپ ہو گئے۔ تو میں نے کہا آپ تو ایسے ہاں، میں نے کہا تو پھر آپ کو ماشاء اللہ لاکھ ڈیڑھ لاکھ حدیثیں تو یاد نہیں کرنا ہے۔ میں نے کہا پھر ہزاروں میں جو حدیث کرنا ہے، میں نے کہا سینکڑوں میں کرنا ہے۔ میں نے کہا اب تک کتنی حدیثیں یاد ہیں آپ بتائیے، آپ بتائیے کتنی حدیثیں یاد کرنے کی ہم کو حدیثیں یاد نہیں۔ میں نے کہا تب اہل حدیث کس بات کے کس بات کے تم اہل حدیث ہوئے؟ حدیث میں ثابت ہے اور اہل حدیث بنے ہوئے اور مجھے کئی ہزار اور اب تک میں اور تم نگم نے اور تم نے آج تک ایک یاد کس طریقے سے تم ایسے ہو گئے یہ تو مجھے سمجھ میں نہیں آتا۔ تو اس لیے میں نے کہا بالکل تم لوگ ایسے نہیں ہو، تم بھی مطلب تو نہیں کہا ہم مطلب نہیں۔ میں نے کہا جب تم کو حدیثیں نہیں معلوم ہیں تو تم کس طریقے سے حدیث پر عمل کرو؟ کیا ہمارا مولانا بتاتے ہیں کہ حدیث میں اس طرح سے ہے تو ہم مولانا کے کہے ہوئے کر ہم حدیث پر عمل کریں؟ میں نے کہا بالکل بے وقوف تم مولانا سے مسئلہ پوچھتے ہو، ہر مسئلے کے جواب میں وہ حدیث نہیں کر سکتا اور سنانا بھی ہے تو یہ نہیں بتانا کہ اس میں فلاں والی تکلیف ہے، فلاں والی کی مطابقت ہے، فلاں موافقت ہے، فلاں کی ملازمت
فلاں راتوں میں اس کے خلاف بتانا نہیں سکتے کیسے مانے کر وہ کہتے ہیں کہنا وہ کہتے نہیں ہیں. میں نے آج تک کسی غیر مقلد سے نہیں سنا کہ اس کا مولوی حدیث کی پوری تفصیلات اس کو بتاتا ہے، بلکہ وہ یہی کہنے کا رفع دین کیا کرو، جو آگے کیا کرو، بس حدیث میں چاہیے کس حدیث میں ہے، کس حدیث میں ہے یہ بتانے سے وہ آگے رہا ہے، اس کو وہ نہیں بتا. تو میں نے کہا تم بھی مقلد ہو اپنے مولوی، ہم بھی مقلد ہیں، تم بھی مقلد ہو. فرق یہ ہے کہ ہم اس امام کے مقلد ہیں کہ اس کے زمانے سے لے کر آج تک اس کی مثل کوئی امام پیدا نہ ہو. اس کا وہ جبل اعظم کہ ایوریسٹ کی پہاڑی اس سے پست نظر آتی ہے، جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کرنا ہے. کہ اگر ستارے بلندی پر بھی ہو تو بارش کا رکھنے والا وہاں سے گزار ہے. بارش کا وہ آدمی امام ابو حنیفہ ہے، جن کے بعد ہجرت کر کے ایران آ گئے. کوفے میں حضرت مولا علی کی بارگاہ جن کے دادا ہجرت کر کے آئے اور ان کی خدمت میں رہتے اور ان کی خدمت میں رہتے ان کے اچھے اصحاب میں شمار کرتے. جب امام اعظم کے والد حضرت صاحب پیدا ہوئے تو حضرت علی نے ان کو دعا کہ اللہ تعالی علم اور عمل اور زندگی اس کی نسل میں جاری کرے. اور پھر اللہ تعالی نے حضرت صاحب کو نعمان ابن ثابت عطا کیا. وہ جان کہ انہوں نے اپنے بچپن میں ایک خواب دیکھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر زمین کھن کھن کر کے ادھر ادھر پھیلا. یہ خواب دیکھا جب یداش میں سخت گھبراہٹ اور بیچے کہ یہ ادبی کہاں سے ہوئی، یعنی یہ درد کیوں والا یہ کہنے کے ادب گھبرائے بہت زیادہ گھبرائے. لوگوں نے پوچھا کہ خواب کی تعلیم بتانے والا کوئی شاندار ہے. سب لوگوں نے بتایا امام محمد ابن سیرین بصرے میں رہتے وہی بتا رہے تھے. تو وہاں گئے، حضرت امام پہنچے تھے وہ یاد کرتے ہیں کہ کیسے آرام ہوگا. ایک بڑا بھیانک خواب دیکھا ہے، بیان کرنے کی ہمت بھی نہیں، اس کی تعریف پوچھنے آنا. تو امام ابن سیرین کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ خواب تعریف میں اتنے بڑے ماہر حضرت امام تھے کہ آپ دیکھنے والوں کا چہرہ وہ سمجھ جاتے تھے کہ یہ مضبوط خواب لے کر آیا ہے کہ مبارک فرماتے ہیں ابو حنیفہ ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے برکت مبارک بے جھجک بیان. انہوں نے اپنا خواب بیان کیا تو امام ابن سیرین مبارکباد دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ ابو حنیفہ مبارک ہو، رسول پاک کا علم مبارک تمہارے ذریعے سے دنیا میں پھیلے گا. اپنے دین نہیں خدائی کر رہے ہو، رسول پاک کا علم جو تمہوں نے چھپا ہوگا وہ نکال کر اس لیے اب وہ سرجا سے علم کو اٹھا کر کے لانا ہے. کتنا بلند طاقت، کتنی اس کی نگاہ وسیع ہو، کہاں ہو سکے
اللہ تعالیٰ ان کے اوپر رحمتوں کے حساب بارش کرتا ہے۔ اب میں نے کہا کہ تم مقلد ہو کس کے؟ یہ جھوٹے مولوی 420 کی صبح سے شام تک دسوں کی باتیں کرتا اس کے ہم مقلد ہیں اس کے بعد کہ تقویٰ کا پہاڑ، علم و عرفان کا بے پایاں سمندر وہ اس کے ہم مقلد ہیں۔ اور تو یہ دیا کہ چوہے کو ہلکی کی ایک کاٹ مل گئی تو سمجھ لیا کہ آج سے ہم کی بنیا بس تم وہی اس لیے تم مقلد ہم مگر تمہاری تکلیف بڑی موٹی، ہماری تکلیف بڑی بات۔ کچھ بولا نہیں، کہا کہ پھر دیر کے بعد اس نے کہا آپ لوگ تو اماموں کے پیچھے چلتے ہیں۔ میں نے کہا کیا مطلب کہ ہمارے مولوی صاحب کو حدیث سے بتاتے ہیں، اور میں نے کہا کہ کیا ابو حنیفہ مہارت اور وید کر کے مسئلہ بتاتے ہیں؟ وہ کہاں سے بتاتے ہیں؟ جو حدیث سے وہ بھی بتاتے ہیں، قرآن سے وہ بتاتے ہیں۔ اب ایک صاحب کو بڑا شوق ہوا، کہنے لگے انہوں نے ایک پمفلیٹ نکالا کہ یہ دیکھو پہلی حدیث، یہ دیکھو دوسری حدیث، یہ دیکھو چوتھی حدیث، پانچویں حدیث، انہوں نے حدیث کے سینے پر مارا۔ ہر ایک حدیث کے علاوہ ہر حدیث کا ترجمہ خوب کیا، اس میں آپ بخاری شریف کی روایت میں اللہ ہے کلائی کر سکتے ترجمہ کیا کہ ہم لوگوں کو حکم تھا کہ اپنے ہاتھ بائیں کلائی پر رکھیں، دایاں ہاتھ بائیں کلائی پر رکھیں۔ یہ بخاری کی روایت اللہ غیر ہے کہ رکھے اپنے دائیں ہاتھ کو اپنے گدے پر یا اللہ سے اپنی کلائی ترجمہ کرتے کہ ہم کو حکم دیا ہے غیر اللہ کا، ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم اپنا ہاتھ بازوؤں پر رکھیں۔ اب کوئی بتا دے کہ بازو پر ہاتھ رکھ کرتے ناک کے نیچے کیسے باندھ سکتا ہے؟ کوئی دکھا دے تو میں نے اس کو لکھ کر بھیجا کہ تم نے ترجمہ جو کیا ہے کیا تم نے منجد بھی نہیں پڑھی اور اردو کی مصباح الغات بھی نہیں پڑھی؟ ارے یہ اگر نہیں سمجھ میں آ رہا تھا یہ لغات کی شریف اس میں یہ سمجھ میں آ جاتا بڑا حدیث کا بنتا ہے اور حدیث کا معنی نہیں سمجھتا۔ ان کے معنی سمجھنے کا تو حال یہ ہے کہ حضرت مولانا مفتی عبد الرحمان صاحب علیہ الرحمہ جو میرے والد ماجد کے ابتدائی دور کے شاگردوں میں ہوتے تھے اور حضرت صدر العبادی علیہ الرحمہ کے بھی شاگردوں میں تھے، تو وہ جا رہے تھے نیپال، ان کا گھر بالکل نیپال سے متصل تھا، وہ پیدل اپنی یاد لیے ہوئے نیپال آنے لگے۔ راستے میں ایک کھیت میں کھلیان لگا کر میں نے غلہ کاٹ کر کے وہ اس کا ایک بڑی لگا اس جسے فارسی میں خدمت کہا جاتا ہے، تو وہ کھلیان لگا پورا وہاں پر ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا، یوں خوب گھوم کر مست ہاتھی کی طرح جھوم رہا تھا۔ آپ رک گئے، پھر وہیں گئے کہ یہ کیا رہا ہے، جناب بہت سے دیکھتے رہے، سجدے میں جاتا ہے اس میں بھی رکو میں جاتا ہے اس میں بھی، ہر حال میں اسی طرح جب وہ اس نے سلام دیا تو آپ فرماتے ہیں تم یہ کیا کر رہے ہیں، کس قسم کی یہ ایکسرسائز ہے یا ڈانس ہے، یہ کیا تم کر رہے ہیں؟ کیا یہ نماز ایسی جھوم جھوم کے پڑھنے کا رہا تو تم نے سنا
حدیث میں آیا ارے یہ کس حدیث میں اگر بخاری شریف میں کئی سال سے میں بخاری شریف پڑھا تھا کتنی مرتبہ پڑھا چکا اب تک میری نظر سے کوئی ایسی حدیث نہیں کہ رسول کے پاس جھوم کر کے نماز پڑھا کرتے تھے مولانا اسی لیے تو کہتے ہیں کہ ہنسی لگا ٹھیک ہے حدیث کیا اہل حدیث لوگوں کی چیز ہے آپ لوگوں کو کہاں سے ملے گی آپ لوگ تو ابو حنیفہ کی بات لینے کر کے ناچتے رہتے ہیں یہ آپ لوگوں کا انداز ہے تو فرمایا کہ نہیں بخاری میں کوئی ایسے ابھی کا نام دورہ ہو گیا اس فاصلے سے اس کا گھر وہاں سے ابن حجر قدس سرہ عظیم کی بلوغ المرام ایک پتلی سی کتاب لے کر آیا یہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخفف فی الصلاۃ دیکھیے ترجمہ یہ لکھا ہوا ہے اور پرانے زمانے کی اردو کی یعنی کچھ ہی لائبریری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ہل کے پڑھتے تھے تو دیکھ لیجیے کب موقع نماز کا جو سانتا کیا گئی فرمانے لگے ارے بے وقوف یہ ہلکی ہے ہل کے ہلکی یعنی مختصر پڑھتے اور ان کو پڑھ رہا ہے ہلکی کے پڑھتے تو یہ ترجمہ بھی نہیں کرنا چاہتے ہیں بن گئے کیا پوچھنا اب سنیے میں نے یہ بتایا کہ انہوں نے ترجمہ کیا اس حدیث کا کہ اپنی کلائی پر اور نسائی اور ابو داؤد میں صراحۃ علی غیر کہ اپنے گٹوں پر گرفت رکھتے یا رکھتے تو اب گٹے پر جب گرفت رکھتے تھے تو وہ ترجمہ اسی طرح سے کرنا چاہیے مگر وہ ترجمہ نصیب میں نہیں تھا تو یہ کے ترجمے اس میں کر ڈالا پھر لکھتا ہے ان سے میں صحیح حدیثیں 5 اگر ذکر کرتی حنفی لوگ ایک حدیث تحت سنہ والی جاتے ہیں اور وہ بھی ضعیف جس کو فلاں نے ضعیف کہا تو کچھ حدیث کو یہ لوگ لاتے ہیں بنا چاہتے بات بھی نہیں تو اب انہوں نے وہ خبر میں نے تجھے بتایا کہ سب حدیثوں کا ترجمہ غلط ہے ایک حدیث کی حدثنا حمید قال حدثنا سفیان الثوری عن علقمة بن ابي وائل عن علقمة بن ابي وائل عن وائل بن حجر اس میں كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع يديه على صدره يضع اليمين على الشمال على صدره دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر رکھتے على صدره سینے پر یہ تو میں اب ان کی پکڑ کہ یہ حدیث صحیح ہے تو لا سکھاؤ گے یہ محمد نے سفیان سے روایت کیا مگر محمد سے بات امام احمد بن حنبل خود فرماتے ہیں قال حدیث البحر ان کو پتا حدیثوں میں مبالغہ بات ہوتی ہے حالانکہ محمد کے علاوہ جتنے لوگوں نے حضرت سفیان ثوری سے اس حدیث کو روایت کیا اس نے اسی روایت میں اللہ قدر کی سینے پر نہیں بلکہ کس اطلاع ہے جو
یمین علی الشمال، دائیں کو بائیں ہاتھ کر رکھتی ہے، بس اتنا اللہ اسی وجہ ابن خزیمہ نے اپنی حدیثیں تنقید کرنے کے بعد آدھا دلیلوں کا حکم لگایا، مگر اس انہوں نے کیوں وہ جانتے کہ اس کی حالت یہ ہے کہ محمد قابل اعتبار ہے، یہ لوگ ایسے ہی حدیث پر عمل کرتے ہیں، کوئی کئی حدیث ایسے نہیں ملتی حسن حدیث نہیں کہ جس میں پینے پر آسان مگر اب ہمارے ساتھ پتہ کرتے ہیں کہ یہ کہاں سے نکالا کہ عورتیں پینے پر میں کہتا ہوں کہ حدیث مردوں کے بارے میں جو آپ نے سنی خود امام سفیان ثوری جن کی طرف یہ حدیث منسوخ کی گئی، خود امام سفیان ثوری یہی کہتے ہیں سنت یہ ہے کہ آپ کا طریقہ ناک سے ایک انگلی نیچے بنا، ایک انگلی نیچے بنا، خود سفیان ثوری اسی بات کہتا ہے۔ تو اب اگر آپ کی حدیث صحیح ہوگی تو وہ سفیان ثوری کیا ہے خود سفیان ثوری اپنی حدیث کے خلاف جو عمل کرے، کیوں اس کا حکم ہے کہ سنت یہ ہے کہ آپ سے کچھ نیچے بات جائے، کچھ نیچے بات جائے۔ اب یہ لوگ بے گستاخ بے ادب درجہ حق لوگ ہیں جن کی طریقہ دہلی اور گرام سے بڑھ کر انبیاء کرام کا مقام ہے اور سید الانبیاء یہ وہ ہے۔ اگر انہوں نے اپنی دریدہ دہلی کے مطابق یہ دیکھ لیا تو ان کی حالت سے کیا کرتے ہیں کہ نماز پڑھتے ہیں اور ناک کے نیچے شرمگاہ کے پاس ہاتھ مانگتے ہیں۔ معاذ اللہ، یہ کہاں کس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ شرمگاہ کے پاس ہاتھ مانگتے؟ کس کتاب میں لکھا؟ ناک کے نیچے ہونے سے تمہارے لیے ضروری ہو گیا کہ بالکل شرمگاہ تک پہنچ جا؟ یہ تمہاری دلیل کہتے ہیں۔ ہم امام اعظم یہ فرماتے ہیں کہ ناک کے متصلن نیچے بات، یہ فرماتے ہیں، یہ نہیں بات فرماتے ہیں کہ خوب نیچے تک نہیں جانا، بلکہ ناک کے متصلن نیچے ہونا چاہیے۔ بس اب آگے اس طرح کا اور امام احمد بن حنبل انہوں نے معامل کی اس حدیث کو تقسیم کیا اور تقسیم کر رہے ہیں اور عمل اس کے خلاف وہ بھی حکم دیتے ہیں کہ ناک کے نیچے وہ بھی یہ فتویٰ ہے کہ ناک کے نیچے متصلن نیچے ہاتھ ملا جائے۔ اب ذرا سوچو کہ یہ جو حدیثیں ہیں اور ان لوگوں کا حال یہ ہے۔ اب رہ گیا عورتوں کا مسئلہ، تو قرآن حکیم شاید ان لوگوں کے یہاں دلیل نہیں۔ قرآن حکیم نے اللہ نے فرمایا ولا دین زینت اور زینت کا معنی سینے کا اظہار، عورتوں کو جائز نہیں ہے کہ اپنے سینے کا اظہار ظاہر ہونے دیں۔ تو اب اس آیت کا مطالعہ کہاں اور یہ کہاں تھا؟ امام ابو حنیفہ کے غلام پر، امام کے غلام پر تب میں مسائل کی تقریر کا معاملہ سمجھ میں آئے۔ کہتے ہیں یہ صاحب اپنی پرچی
دوبارتی میں لکھتے ہیں کہ صاحب ابو حنیفہ نے حدیث کی کوئی کتاب لکھی، ان کے شاگردوں نے حدیث کی کوئی کتاب کیوں نہیں لکھی؟ دین کی اتنی بڑی خدمت چھوڑ کر ان لوگوں نے اپنی اپنی کتابیں لکھنی شروع کر دی۔ سبحان اللہ، کیا کرنے ہیں، کیا ان لوگوں کو سمجھ رہے، کیا اس کی وجہ سے مرتبہ بڑھ گیا؟ حضرت ابو ہریرہ سے جتنی حدیثیں مروی ہیں رسول پاک کی، کیا حضرت ابو بکر سے اتنی حدیثیں ملتی، حضرت عمر سے ملتی ہیں، حضرت عثمان غنی سے اتنی ملتی ہیں، مولا علی سے ملتی ہیں؟ ان چاروں بزرگوں کی جمع کر دو تب بھی اکیلے ابو حنیفہ ابو ہریرہ کی حدیثیں بہت جب بھی بہت ہے تو کیا حضرت ابو ہریرہ خلفائے راشدین کے برابر کیا بڑھ گئے؟ معاذ اللہ، وہ درجہ نہیں پایا۔ ہاں، ان لوگوں نے جو قرآن اور احادیث سے مسائل مستقبل ہو گئے ان لوگوں نے ثابت کر کے قوموں میں شریعت پر عمل کرنے کا مزاج پیدا کیا، ان لوگوں نے مزاج پیدا کیا۔ حضرت ابو ہریرہ نے تو حدیثیں پھیلائی اور ان خلفائے اربعہ نے حدیثوں پر عمل کرنے کے لیے مسائل صاف کرا۔ بولی کہ سیدنا ہمارے فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے جب یہ حدیث فاطمہ بنت قیس نے سنائی کہ میری جب طلاق قطعی ہو گئی، یعنی میرے شوہر نے مجھے 3 طلاقیں دے دی، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ اللہ تعالی سکنا، تجھے سکنا نہیں ملے گا، یعنی رہنے کی عزت گزارنے کے لیے مکان شوہر کا مکان نہیں ملے گا، شوہر کا مکان مجھے نہیں ملے گا۔ تو حضرت سیدنا ہمارے فاروق رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ لا نمنع کتاب اللہ ولا سنت رسوله بقول امرأة لا ندري أحدثت أم نسيت۔ ایک عورت کی روایت پر ہم قرآن اور حدیث کا حکم چھوڑ نہیں سکتے۔ قرآن میں اللہ نے طلاق عزت گزارنے والے کے لیے سکنا کا حکم دیا، رسول پاک کی سنت میں سکنا کا حکم ہے۔ ایک عورت روایت کی بنیاد پر کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو نہیں چھوڑ سکتے۔ ہمیں پتا ہے کہ اس کو ٹھیک سے یاد کرنے کے بھول گئی، یہ سمجھ میں آئے گا۔ یہ حضرات صرف حدیث نہیں دیکھتے، حدیث کی فہم یہ کام ابو حنیفہ نے درجہ ادب میں کیا، اسی لیے امام شافعی جیسے محدث بھی کہا کرتے تھے کہ ابو حنیفہ فرماتے کون ہیں؟ الناس بالفقہ خیال علی حنیفہ۔ تمام فقہاء اور ائمہ ابو حنیفہ کی تربیت کی وجہ سے امام اور فقیہ بنے۔ یہ امام شافعی کرتے ہیں۔ اب یہ تو کہتے ہیں امام بخاری نے یہ لکھا وہ لکھا، امام مسلم نے یہ کام کیا وہ کیا، ٹھیک ہے، بہت بڑے کام انجام دیے، مگر آپ کو امام ابو حنیفہ کے محدث ہونے اور حدیث ثانی کے منکر ہونا، اور خود امام بخاری کی کتاب تاریخ دیکھ لو جو اسماء الرجال میں ہے، اس میں انہوں نے حدیث جاننے والوں کی ایک لسٹ پیش کی۔ اس لسٹ میں زیادہ حدیث جاننے والے لوگوں کی جو لسٹ پیش کی ہے اس میں امام شافعی کا نام نہیں ہے، امام ابو حنیفہ۔ امام بخاری اپنی تاریخ صحیح میں امام ابو حنیفہ کو
کے چیز کی لکھ نہیں. اور امام ابو حنیفہ سے حدیث کی جتنی روایتیں ہیں ان کی مسند ابی حنیفہ میں ملتی ہیں. پھر امام احمد کی کتاب الآثار ہو، امام احمد کی کتاب الحجت ہو، امام احمد نے جو امام مالک سے معطا روایت کی اس معطا پر خود انہوں نے جہاں کہا امام مالک کے مطلب سے مخالفت کی ہے وہاں پر اپنے مطلب کے حدیثوں کو بھی تفصیل کر بتایا کہ یہ جو حدیث کی کتابیں میں پڑھو تب پتا چلے گا. بے شک حدیث کا یاد کرنا بڑی فضیلت کا کام ہے، اس کو جمع کرنا اور اس کو لکھنا فضیلت کا کام ہے، مگر اس سے بہت بڑا کام حدیثوں سے مسائل کا استفاد. رسول اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جب خطبہ دیا تھا تو صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا خطبے کے اخیر میں یہاں پر جتنے لوگ حاضر ہیں وہ غائب لوگوں تک اس حدیث کو پہنچا دیں. کہاں تک پہنچا دیں؟ جو یہاں موجود ہیں وہ غائب تک میری حدیثیں پہنچا دیں. اس لیے کہ پاس سے حدیثوں کے پہنچانے والے اس کے پاس لے جائیں گے جو حدیث کے معانی پہنچانے والے کی بیاضت کا کام ہے. بیاضت اس کے بہت بڑے بخاری شریف کی یہ حدیث شاید کی نظر میں نہیں ہوئی. حضور اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. اللہ جس کو بہت بڑی بھلائی دینا چاہتا ہے اسے دین کا فقیہ بنانا. یہ نہیں فرمایا میرے آقا نے کہ جس کو اللہ بہت بڑی بھلائی دینا چاہتا ہے اس کو اہل حدیث بنانا. یہ نہیں فرمایا. یہ فرمایا کہ اسے فقیہ بنانا ہے، دین کا فقیہ بنانا ہے. تو اس بنا پر یہ فقہاء ہیں ان کی شان بڑی نرالی ہے اور ان کی عظمت بہت ہی اونچی ہے. وہاں تک ان غیر مقلدین کی کیا رسائی ہو وہ تو ان کی خاکے نہال تک نہیں پہنچ سکتے. ہم جیسے ایسے صرف لوگ امام ابو حنیفہ کے تہم تک نہیں پہنچ پاتے. فرماتے ہیں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کہ جب امام ابو حنیفہ کوئی مسئلہ بتاتے تو ان کے فتوے کے خلاف میں گلی میں پورا کوفہ بغداد گھوم پھر کر ان کے فتوے کے خلاف حدیثیں جمع کرتا اور لے کر آ رہا ہے کہ آپ کے فتوے کے خلاف یہ حدیث فرمانے لگے کہ یہ حدیث کیا اور بھی سن لو اور بھی سنا دے. فرماتے یہ بھی خلاف یہ بھی فرماتے سنا یا یہ امام ابو یوسف کا نام ان اہل کوفہ کا سب میرے پاس مستقبل ایسا ان کا. اور پھر ان کے استاد ہیں حدیث میں حضرت امام احمد ان کی بارگاہ میں حدیثیں پڑھتے تھے. سیکھا امام ابو حنیفہ نے. ایک لوگ بیٹھے ہوئے تھے. امام احمد کے پاس کوئی آدمی آیا. اس نے ایک استفتاء کیا، ایک جواب دیا. انہوں نے کہا مجھے معلوم نہیں اس کا جواب. دوسرے کا یہ مجھے معلوم. تیسرا چوتھا پانچواں چھٹا 10 جواب کرتا ہے. سب کے جواب میں انہوں نے یہی کہا کہ مجھے اس کا جواب نہیں پایا. امام احمد تو جب وہ خاموش ہو گیا تو امام اعظم فرماتے ہیں تمہارے پہلے سوال کا جواب یہ ہے، دوسرے کا یہ جواب ہے، تیسرے کا یہ ہے، چوتھے کا یہ ہے، سب کا جواب دے دو. تو امام احمد کہتے ہیں کہاں سے تمہیں پتا چلا کہ ان سوالوں کا جواب یہ ہے؟ آپ ہی نے تو فلاں ہوتے تھے جس کو یہ حدیث سنائی
سنائی اس سے یہ مسئلہ نکلا، وہ حدیث سنائی اس سے یہ مسئلہ نکلا. فرماتے ہیں امام احمد سن کر کے کہ سبحان اللہ کی کیا ہے. فرماتے ہیں کہ یا انتم الاطباء ونحن الصيادلة وانت يا ابا حنیفہ اخذت بالعلم والعلم. اے ابو حنیفہ، اے فقہاء کی جماعتوں، سن لو، تم لوگ تو ڈاکٹر ہو اور ہم لوگ یہ میڈیکل اسٹور کا دوائیں سب ہمارے پاس، مگر کہاں تک کون استعمال کی جائے گی یہ سب علم تمہارے پاس، یہ سب آپ کے پاس. اور ایک مہینے کا آپ نے دونوں طرف کا بڑا بڑا پورا پورا حصہ کیا، یعنی آپ کے پاس میڈیکل اسٹور بھی بہت بڑا ہے اور ڈاکٹر بھی آپ سبحان اللہ. سب آپ کے پاس. یہ کون کہہ رہے؟ یہ کوئی غلط نہیں، یہ امام احمد، یہ امام احمد. اب آگے بڑھ کر یہ سارے اپنی کو وزن میں تصدیق کرتے ہیں کہ ابو حنیفہ کی آپ لوگ تقلید کرتے ہیں. ابو حنیفہ مقلد تھے یا نہیں؟ تو اگر آپ کہیں کہ مقلد تھے تو جواب تو کس کے مقلد ہے، اور اگر کہیں کہ نہیں مقلد وہ نہیں تھے تو پھر ہماری طرف تو ہوئے. جس مذہب پر ہم مقلد نہیں ہے ویسے وہ بھی ہمارے امام وہ بھی مقلد نہیں تھے. میں نے کہا ارے بے وقوف، تو تقلید پر مجبور ہے، تیرے پاس یہ حدیث بھی نہیں. ابو حنیفہ سارے اللہ کے علماء کے علم کو اپنے سینے میں نہیں دیتے، تو ایسے عالم کو جب اجتہاد کا منصب بھی مل جائے تو وہ تقلید کرنا اسے حرام. تقلید آنے کے لیے ہے جو کہ مسائل کی بات کرنے کے قابل. مجتہد کو تقلید کرنا جائز نہیں. امام شافعی، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام سفیان الثوری، قاضی ابن ابی لیلہ، امام ابن شبرمہ، اس طرح کے علماء یہ سب کون ہیں جو مقلد نہیں ہو سکتے. یہ تو اصحاب اجتہاد، یہ اجتہاد کا ان کو تقلید کرنا ناجائز ہے. اللہ نے حکم کیا اگر تمہارے پاس علم نہیں ہے تو علم والوں سے پوچھ کر عمل کرو. یہ تقلید کا اشارہ ہوگا کہ تمہارے پاس اگر علم نہیں ہے تب علم والوں سے پوچھو. ابو حنیفہ کے پاس علم نہیں ہے یہ بات غلط. ابو حنیفہ علم والے تو آپ کو دوسرے چیز کے تقلید کریں. ان کا علم جو ہے وہ خود ان کی ضرورت ہے، خود پر اس لیے تقلید ایسے لوگوں کے لیے ناجائز ہے. اب یہ کہتے ہیں کہ صحابہ انہوں نے نہیں لکھا مگر میرے پاس اور دوسرے غیر مقلدوں نے پوچھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام مقلد تھے یا غیر مقلد. میں نے کہا ان میں جو اصحاب اجتہاد تھے وہ تقلید نہیں کرتے تھے وہ امام، اور جو عوام تھے وہ تقلید کرتے، مسائل پوچھ کر کے عمل کرتے. مساجد کے لیے مقرر کوئی مکتب ابن مسعود سے متعلق تھا، کوئی مکتب معاذ ابن جبل سے، کوئی مکتب غیر ابن ثابت سے، کوئی مکتب علم مرتضیٰ سے، کوئی مکتب عمار بن یاسر سے، کوئی اور کسی مکتب متعلق تھا. صحابہ میں صحابہ کی تعداد لاکھ سے زیادہ ہے. اگر صحابہ نے اجتہاد کے منصب پر صرف 12-14 افراد زیادہ نہیں جنہیں
خلفائے راشدین ہیں اور عبداللہ بن عباس ہیں، عبداللہ بن مسعود ہیں، زید بن ثابت ہیں، اس طریقے کے چند افراد جو 12 سے آگے نہیں بڑھ سکتا. پھر اب یہ لوگ کیا بات کریں؟ صحابہ نے عوام کو انہیں کے اوپر رکھنے، کیا یہ نہیں معلوم کہ ایک مرتبہ یہ صحیح ہے ابن ماجہ نے نقل کی کہ ایک صحابہ کے گھر میں چور آ جہاد میں گئے، چور آ رات کو سوئے تو احترام ہو گئے. صبح کو اب صحابہ سے پوچھا کہ ہم نے کیا کروں، سر میں چوٹ بھی ہے اور غسل میرے اوپر فرض ہو گیا، اب کیا کروں؟ صحابہ نے جو اہل علم انہوں نے فتویٰ کہ تمہیں صرف غسل کرنا ہے، تیمم کی اجازت ان کو نہیں. انہوں نے غسل کیا، انتقال. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی، فرمایا وما تفعل اذ لم يعلم انما شفاء العجز الصواب. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس صحابی کو ڈائریکٹ رسول پاک سے پوچھنا چاہیے تھا، وہ کہا ہے صحابہ سے مسئلہ پوچھنے کی کیا ضرورت؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ لوگ مذاہب میں تقلید کریں، مگر یہاں پر جس نے یہ فتویٰ دیا ان سے خطا اجتہادی ہوئی. اس لیے رسول پاک نے فرمایا قتل کر دیا لوگوں نے اس کو، نہیں سوال کیا کہ نہیں جانتے تھے. جب ان کو مسئلہ معلوم نہیں تھا تو ان سے پوچھا گیا نہیں. نہ جاننے والے کی دوا سوال ان نماز تیمم، اس کے لیے جو تیمم کا بھی. اب ذرا آپ سوچو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رہبری بھی فرمائی اور ایک اشارہ بھی کر دیا کہ لفظ کہ پانی نہ پاؤ تب تیمم کرو. تو اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ پانی نہ ہو تب، بلکہ اس کا مطلب حضور نے بتا دیا کہ پانی پر قدرت کیا، چاہے پانی نہ ہونے کی وجہ سے چاہے پانی ہو، اور آدمی کو استعمال کرنے میں مرنے یا مر بڑھنے کا تو دونوں کو بدلنے سے آپ سمجھنے آتی. تو یہ اس طریقے سے ان لوگوں کی چھوٹی باتیں اسی طریقے سے چل. ان لوگوں نے آج بے حجہ باتیں اس سوال میں لکھی. میں اس بے حجگی کا جواب دینے کے لیے چاہتا ہوں کہ وہ آدمی خود میرے سامنے آئے تو میں اس کی بے حجگی کا جواب اسی انداز میں تب اس کو سمجھ میں آئے گا. آپ کو اس کا جواب میں دینا لازم نہیں سمجھتا. اب آئے میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جامع غزوہ خندق کی فتح کے بعد وقت کیا کعبے کا. بخاری شریف غزوہ بنی قریظہ میں پڑھنے کے بعد نواز بخاری کو ہندوستان کی چھپی ہے، اس میں جلد 2 میں یہ کتاب المقاصد لیکن اس میں غزوہ بنی قریظہ میں جو ابن ازما سے یہ حدیث نبی ہے جو ناقل ہے، جو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہ حضور نے خندق فتح ہونے کے بعد نماز ظہر پڑھی اور فرمایا تم لوگ صحابہ کو فرمایا تم لوگ بنو قریظہ کے محلے کو روانہ ہونا. ولا يصلين أحدكم الأصلح إلا في بني قريظة. تم سب لوگ بنو قریظہ چلے اور ان کا محاورہ اور تم میں سے کوئی عصر کی نماز نہ پڑھے مگر بنو قریظہ پہنچنے کے بعد.
سمجھ گیا؟ بنو قریظہ کے محلے میں پہنچنے کے بعد ہی عصر کی نماز پڑھو. اب معاملہ کیا ہو گیا؟ مشکل یہ پیش آ گئی کہ راستے میں عصر کا وقت آ گیا. تو کچھ وہ کہا ہے صحابہ نے کہا کہ یہیں نماز پڑھنی جائے سزا نہیں. دوسرے صحابہ بولے نہ، حضور نے فرمایا کہ بنو قریظہ ہی میں عصر نہیں پڑھنا، اس لیے نماز ہم یہاں نہیں پڑھیں گے. وقت دیکھنے میں چلا گیا مگر وہیں جا کے پڑھیں گے. وہ قضا نہیں کہلائیں گے، وہ ادا. سمجھ گیا؟ تو اب دو گروپ ہو گئے. ایک کہہ رہا ہے کہ یہیں پڑھ لو، دوسرا گروپ صحابہ نے کہہ رہا ہے کہ نہیں ہم نہیں پڑھیں گے وہاں پڑھیں گے. تو جو لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پڑھ لو تو انہوں نے کہا رسول پاک نے اس کا مطلب یہ نہیں کیا ہے کہ تم لوگ نماز قضا کر دیں، بلکہ مطلب اس کا یہ تھا کہ تیزی سے جاؤ، جلدی کرو. یہ مطلب نہیں تھا کہ نماز قضا کر دینا، راستے میں نماز کا وقت آ جائے تو مت پڑھنا. یہ کہ جلدی پڑھو. اب ان لوگوں نے نماز پڑھی، ان لوگوں نے نماز نہ پڑھی. وہاں جب پہنچ گئے تب تک اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں جب مدینہ منورہ سے بنو قریظہ کے محلے میں پہنچے تو صحابہ نے اپنے اختلاف کا ذکر آقا کائنات یا رسول اللہ آپ اس طرح فرمایا، اور کچھ لوگوں نے کہا اس کا یہ مطلب نہیں ہے اس لیے ہم نماز پڑھیں گے، اور کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ نہ، جیسے حکم نے کہا ہے ویسے ہی ہم کریں گے، نماز بنو قریظہ ہی میں عصر نہیں پڑھیں گے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں باتیں سنی. اب بخاری میں جو الفاظ ہیں ابن عمر رضی اللہ عنہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ ان دونوں جماعتوں میں کسی کے برداشت نہ، کسی کو نہیں ڈانٹا، کسی کو غلطی پر نہیں بتایا. کیا مطلب ہوا؟ جب اتحاد کا موقع آ جائے اور آدمی اتحاد کے مقصد پر آئے تو اسے اتحاد کا حق ہے اور اپنے اتحاد پر عمل کرنا ان کے واجب. اس لیے اس کی سرزنی جو نہیں. اب سمجھ میں آ گئی نا؟ یہ اب یہاں پر اس حدیث کا جواب غیر مقلد لوگوں میں اگر کم ہے تو میرے کام میں آئے. عوام کو بہکانے کی ضرورت نہیں ہے، ذرا میرے کام میں آئے اور اس حدیث کا مطلب ذرا اپنے مزاج کے مطابق بتائیں تو میں ان کی بدلیفی میں ایک باقی نہیں کھلا کروں گا. انشاءاللہ میں ان کو بتا دوں گا کہ حدیث وحی اماموں کے غلاموں کا ہے، اماموں کے پاس کا میں نے سمجھا. بہرحال اب بات اتنے پر ختم کرتے ہوئے میں رخ دوسری طرف 4-10 منٹ کے لیے موڑا. وہ یہ کہ یہ مسائل فقہیہ یعنی یہ وہ مسائل ہیں جن مسائل میں اتحاد کے راستے ہو رہے ہیں اور علم میں آپ کی اتحاد کا پابند ہوگا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجتہد المجتہد اذا اصاب فلہ اجران واذا اخطأ فلہ اجر واحد. مجتہد اگر ٹھیک نتیجے پہ پہنچا تو اسے دوگنا ثواب ملے گا، اتحاد کرنے کا بھی اور ٹھیک نتیجے پر پہنچنے کا بھی. اور اگر وہ خطا ہے تو ایک ثواب اسے ضرور ملے گا. مگر غیر
ثواب کیا ملے گا؟ عذاب، اور جو اس پر چلے گا وہ بادر ہو جائے گا۔ تو یہ بے وقوف نالائق لوگوں کی بات ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بلکہ قرآن نے یہی تعلیم کی ہے کہ اے علم سے پوچھ کر آئے۔ اب آپ کو کیا فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، احکام الہی کو نافذ کرنے والے کون ہیں؟ وہ کہا ہے اب ان کی اطاعت کا انداز ہم ان کی اطاعت نہیں کریں۔ تو یہ ہوئے ہیں جو نہ قرآن کو مانے نہ حدیث کو مانے۔ اب آؤ جس چیز کو میں کہنا چاہتا ہوں، یہ مسائل اجتہادیہ ہیں، ان میں تکلیف ہوتی ہے۔ تکلیف اس بات میں ہم ابو حنیفہ کی نہیں کرتے کہ نماز 5 وقت کی کریں، اس میں ہم مقلد نہیں ہیں۔ مسائل فقہیہ میں ہم مقلد نہیں ہیں۔ نماز میں سجدہ فرض ہے، رکوع فرض ہے، قیام فرض ہے، قراءت فرض ہے، اس میں ہم مقلد نہیں ہیں۔ ہاں مقلد اس میں ہے، کتنے کہ کتنی قراءت فرض اور کتنی واجب کتنی سنت اس میں قراءت کے فرض ہونے میں مقلد نہیں، قیام میں ہم مقلد نہیں، کعبے میں مقلد نہیں، ہم سجدے کے کھڑے ہونے میں مقلد نہیں۔ جو مسائل فقہیہ ہیں اس میں تکلیف نہیں ہوتی، مسائل فقہیہ اجتہادیہ میں تکلیف ہوا ہے۔ اب بات سمجھ میں آ گئی، مگر اس کا بالکل الٹا آپ وہ مقلد ہیں جن مسائل میں جن میں تکلیف جائز ہے۔ اب وہ مقلد ہے عقائد کس کے؟ اسماعیل دہلوی اب ان کے پاس 50 حدیثیں اس بات کی سنا دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب تھا، تو کہیں کہ اپنے کو اہل حدیث اور ان تمام حدیثوں کا وہ انکار ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ یہ اہل حدیث ہیں۔ اگر آپ ان کو حدیث سنا دیں اس بات ایک کہ رسول پاک کو اللہ نے بہت اختیارات دیے زمین پر، آسمانوں پر، آدمیوں کے مزاج پر اور اشیاء کے کم اور زائد کرنے پر اور انہیں لوگوں کی عادت برائی پر اختیار کرنا، مشکل کچائی کا اختیار کرنا، تو یہ انکار کریں گے اگر کہ آپ 111 حدیثیں ان کو سنا رہے ہیں اور قرآن کی 50 آیتیں آپ ان کو سنا رہے ہیں، جب بھی وہ ہرگز نہیں مانیں گے اسماعیل دہلوی۔ تو جن باتوں میں تکلیف نہیں ہے ان باتوں میں یہ تکلیفیں شخصی کرتے ہیں، اور ہم ان باتوں میں تکلیف نہیں کرتے جن میں تکلیف جائز نہیں، ان باتوں میں تکلیف کرتے ہیں جن میں تکلیف ہمارے جیسے سمجھے لوگ کل بکر لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے اور ان کے رسول نے فرق، اس لیے علت آپ خوب اچھی طرح سے ان لوگوں سے ہوشیار رہیے گا، اور یہ اتنے بڑے بدعتی ہیں کہ میں آپ کو صاف صاف بتا دوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا اہل حدیث نام کا کوئی ٹولہ، کوئی طائفہ، کوئی جماعت، کوئی ٹکڑا آپ کو ملتا ہے؟ تابعین میں اہل حدیث کہلاتے تھے۔ اب جب نہ آج رسالت میں، نہ آج صحابہ میں، نہ عہد صالحین میں اہل حدیث ہیں، تو اب میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان لوگوں نے یہ لفظ اپنے لیے چنا تو نام ہی ان کا سراپا بدعت ہے، کام کے نام بدعت ہے، نام ہی سے
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی حدیث میں یہ نہیں فرمایا کہ شیطان کو اہل حدیث سے بڑی تکلیف ہوتی ہے. ہاں یہ فرمایا حدیث میں فقیہ واحد اشد علی الشیطان من حرف عامر. ایک فقیہ شیطان کے لیے 100 عبادت گزاروں سے بڑی مصیبت بچا ہے. کوئی عبادت گزار شیطان کو پسند نہیں. ایک وقت کی جو نماز پڑھتا ہے 5 میں سے وہ بھی شیطان کو ناپسند ہوتا ہے. اس کو جو اپنی بیوی سے اچھا سلوک کرتا ہے تو شیطان اس سے ناراض ہے. جو آدمی صدقہ خیرات کرتا ہے شیطان اس پر بھی تکلیف پاتا ہے. مگر بڑے عبادت گزار دن رات عبادت میں ڈوبے ان 100 آدمیوں سے زیادہ تکلیف شیطان کو پہنچتی ہے ایک فقیر. کس سے؟ ایک فقیر. اب میں پوچھنا چاہتا ہوں غیر مسلموں سے کہ ایک فقیر آخر ابو حنیفہ کو کیوں تکلیف ہوتی ہے؟ اس حدیث سے کچھ پتا چلتا ہے کہ آپ کس سلوک سے اور کس نسل سے تعلق رکھتے ہیں. اسی وجہ سے آپ کو بڑی تکلیف ہوتی ہے. اس لیے رفیقان ملت ایک اور بات سن لو. حضور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے جس راستے پر عمر چلے گا اس پر شیطان ہر کتنا. حدیث سمجھ میں آ گئی؟ جس راستے پر کون چلیں گے؟ عمر. اس پر شیطان ہر کتنا چلتا ہے. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ تراویح 30 رکعت ہے. جس راستے پر جو نہیں چلنا وہ کون ہے؟ پہچان لو خوب اچھی طرح. عمر کے اس راستے پر جو چلنے میں تیار ہے اس کو آپ پہچان لو. حضرت عمر فرماتے ہیں ایک مجلس میں اگر 3 سلامیں دے دی تو تینوں کا گئے اور جو کہتا نہیں گئے سمجھ لو عمر کے راستے کو ناپسند کر کے کیا ہوا؟ کون ہوا؟ کس خاندان کا ہے؟ آپ خوب اچھی طرح پہچان دو. ابھی میں نے صرف اپنا دفاع کیا ہے اور جب میں شروع کروں گا ان لوگوں کے اندر کی کتابوں کے دفاع کے کچھ مسئلے تب سمجھ میں آئے گا کہ یہ لوگ کتنے سور ہیں، کتنے غریب اور گندے. اللہ تعالیٰ ان کے فساد عقیدہ سے سنیوں کے بجائے فساد عمل سے ان کے بجائے اور ان کی بدبو سے اللہ سنیوں کو دور محفوظ رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت بیت کرا رہے ہیں. فاتحہ پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں. حضور سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے سچے آخری رسول ہیں.
میں ایمان لایا اللہ پر، اس کے سب فرشتوں پر، اس کی تمام کتابوں پر، اور اس کے جملہ رسولوں پر، اور قیامت کے دن پر، اور اس بات پر کہ اس بات نیکی اور بدی کی تقدیر اللہ کی طرف سے ہے، اور اس بات پر کہ مرنے کے بعد اٹھنا ہے۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، دل مارا کن مستقیم بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں اپنے سب گناہوں سے، الہی میری توبہ قبول فرما۔ میں عہد کرتا ہوں کہ اہل سنت و جماعت کے سچے دین و مذہب پر قائم رہوں گا، نماز روزے ہر فرض ہر واجب کو ان کے وقتوں پر ادا کرتا رہوں گا، ہر گناہ سے بچتا رہوں گا، خاص کر جھوٹ، بدی، غیبت، چغلی، کھیل تماشے، گانے بجانے، بد مذہبوں سے میل جول رکھنے سے بچتا رہوں گا۔ یا اللہ مجھے اہل سنت کے سچے مذہب پر قائم رکھ، گناہوں سے بچا، نیکیوں کی توفیق دے۔ میں مرید ہوا سلسلہ علیہ، عالیہ، قادریہ، برکاتیہ، رضویہ، مصطفیہ اور امجدیہ عزیزیہ میں میں نے اپنا ہاتھ حضور سیدنا غوث اعظم قطب عالم محبوب سبحانی سیدنا الشیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے دستے پاک میں دیا۔ الہی مجھے حضور غوث پاک کے مریدوں اور غلاموں میں قبول فرما، قیامت کے دن انہی کے گروہ میں اٹھا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وسلم۔ تقبل اللہ تعالی۔ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا 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 محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ يا الله نعمك تقبل معرفة ہم سب کے لیے نجات اور غائب برکات بنا۔ یا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ہم سب کو سنیت پر قائم رکھ۔ اللہ ربنا رحمنا على السنة والجماعة وإذا توفيتنا فاتوفنا عليها۔ یا اللہ نبی کے سفر میں تمام حاضرین کی جائز نمازیں پوری فرما، ان میں جو پریشان حال ہیں یا اللہ مشکلات کی پریشانیاں دور فرما، اور لوگوں کی یا اللہ ترقی کی راہ ہے جو رکاوٹیں انہیں دفع فرما دے۔ یا رب العالمین اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں تمام اہل جنت کے
حالات میں میرے صاحب برکتیں عطا فرما، روزوں محمود دینے والے سب سے دور فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کو حرام اور ممنوع روزی سے بچا اور اس کے حالات سے مالامال فرما۔ اللہ یا کافی الحم ویا کافی الغم فرج ذنوبنا واکشف غمنا ووسع ارزاقنا واقض ديوننا واهلك اعداءنا واعداء الاسلام برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم يا رب العالمين۔ اپنے حبیب کے صدقے میں اس بند کے انعقاد میں حصہ لینے والے تمام افراد کو دانے پیرنے قدمے کھانے جس طرح کے لوگوں نے حصہ لیا ان کو اپنی رحمتوں سے مالا مال اور جہاد کریں۔ اور یا اللہ جو لوگ کسی گزرے شریف کی بنا پر نہ آ سکے خدا بندہ ان سب کو بھی تو اپنی رحمت سے محروم نہ فرما۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرما، جان مال کی حفاظت فرما، حال حیات کی حفاظت فرما، عزت و وقار کی حفاظت فرما۔ یا رب العالمین دشمنان اسلام کے شر و فساد سے تمام اہل اسلام کو محفوظ رکھنا اور تمام آدمی دنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وانك انت السميع العليم۔ الفاتحة۔ إن الله وملائكته يصلون